اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ جب امریکہ سول سپریم پاور اور ارتھ بن گیا، اب پچھلی صدی کی آخری دہائی سے ان کے ہاں تھنک ٹینکس، ان کے انٹلیکچوئلز، ان کے جو ٹاپ کے پالیسی ساز ادارے ہیں، ان سب کا ایک مرکزی پوائنٹ یہ ہو گیا، غور کرو، سوچو، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن۔ چنانچہ ان کے ہاں جو سب سے بڑی بات تھی وہ کیا کہتے تھے، 21ویں صدی کو امریکہ کی صدی بنانا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن، کہ امریکہ جو ہے وہ اسی پوزیشن میں رہے، سول سپریم پاور آن ارتھ۔ اسی کو کہا گیا ہے پولیس مین، دنیا کا پولیس مین جو ہے وہ امریکہ ہو، جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت سے ہو، جنگ ہو تو اجازت سے ہو، صلح ہو تو اجازت سے ہو۔ یہ ساری پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کا غور ہوتا رہا، اور اس غور کا نتیجہ کیا نکلا، اب اس میں ضرور دیکھیے، نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ ایک سول سپریم پاور بن جائے۔ نمبر 2 یہ کہ دجالی تہذیب کا، تمدن کا، اس کو بقا، اس کو دوام دینا، یہ بھی ان کے پیش نظر تھا۔ یہ دجالی تہذیب جو پچھلے 300 برس کے اندر ابھری ہے یہودیوں کے ذریعے سے، دجالی تہذیب کو باقی بھی تو رکھنا ہے نا، برقرار رکھنا ہے نا، کوئی تہذیب اس کے مقابلے میں نہ آنے پائے، کوئی تہذیب اس کو جو ہے چیلنج نہ کرنے پائے۔ تو پہلا مقصد امریکہ کا سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی پوزیشن کو محفوظ کرنا۔ دوسرا مقصد یہ تو دجالی تہذیب ہے، 3 لیئرز جو میں نے گنوائی ہے، ان کو برقرار رکھنا۔ تیسرا مقصد، چونکہ اصل جو مائنڈ ہے پیچھے وہ زائنسٹ کا ہے، اور یہ زائنسٹ جو ہے صہیونی 2 طرح کے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ ان دونوں کا جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو مکمل کرنا ہے، یہ تیسری بات ہے۔ وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، آرمگڈون ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں، گریٹر اسرائیل کا قیام جس میں تقریباً مڈل ایسٹ کے تمام ممالک آ جائیں گے۔ نمبر 3 مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنا، قبۃ الصخرہ کو گرانا، تاکہ وہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے کھلا مل جائے، وہاں پر وہ اپنا 3rd ٹیمپل بنا لے۔ نمبر 4 نمبر 5 اس میں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھ دیں گے، جو اس وقت رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر، وہ پتھر کہ جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ اب جو ہے ایک کرسی کی شکل میں ایک سیٹ کے طور پر لگا ہوا ہے، اور وہی ہے یہ تھرون ہے ڈیوڈ کا جو وہاں پر رکھا ہے۔ ان کا پروگرام ہے کہ پھر لا کر 3rd ٹیمپل جب بن جائے گا وہاں پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا ان کا جو ہے وہ۔ چوتھا، عالم اسلام کے جو وسائل ہیں، خاص طور پر تیل، ان کا قبضہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ ہم کہتے تو رہتے ہیں، امریکہ کے مقاصد کیا ہم کو سمجھیں۔ چوتھا کیا ہے، دنیا میں خاص طور پر تیل جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا۔ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک رسی ہوتی ہے مختلف لڑیوں سے بٹ کر اس کو بنایا ہوتا ہے، یہ 4 لڑییں ہیں جو بٹی ہوئی۔ اب یہ کہ ہر جگہ پر کہیں پر ان میں سے 2، کہیں پر 3، کہیں پر 4 ہو، جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے آپ کو انہی مقاصد میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 یا 4 مقاصد ملے گا۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس ضمن میں امریکہ نے جو طے کیا، یہ جو بش کے دور جو ہے، خاص بات، عالمی رائے عامہ کوئی پرواہ نہیں، UNO کوئی پرواہ نہیں، اپنے الائز یورپینز کوئی پرواہ نہیں، اور البتہ اپنی رائے عامہ کو تیار کرنے کے لیے، جنگجوئی کے لیے، ایک جنگیں جو ہے خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اور عالم اسلام کے اوپر مسلط کر دی جائیں، اس کے لیے انہیں ضرورت تھی پیسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو کانگریس جو ہے وہ اس کو سینکشن کرے گی، کانگریس کے اندر نمائندے بیٹھے ہوئے عوام کے۔ اپنے عوام کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات خود ایک سازش گھڑ کر ٹوئن ٹاورز کو گرایا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی تھی امریکہ میں، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر۔ جیسے پرل ہاربر کے نتیجے میں امریکہ ایک دم اٹھا تھا، وہ شیر جو ہے دھاڑتا ہوا اپنے کچھار سے نکلا تھا، ایسے ہی اب پھر ضرورت ہے کوئی امریکہ کو اتنا بڑا نقصان پہنچے جتنا بڑا پرل ہاربر میں پہنچا تھا، تاکہ پوری قوم پورے غصے کے اندر آ جائے کہ ٹھیک ہے تہس نہس کر دو اب۔ تو یہ بش کی پالیسی، جسے بش ڈاکٹرائن بھی کہا گیا، ہمارا ڈاکٹرائن ہے بش ڈاکٹرائن، ہمیں کوئی جہاں کہیں سے ہمیں اندیشہ ہوگا
ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم پہلے حملہ کر دیں گے، پری ایمپٹ کریں گے. یہ کھلا باتیں کہی گئی. اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اس رائے عامہ کے خلاف جو ہے، اس رائے کے خلاف کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے. یورپ میں، لندن میں جتنا بڑا جلوس نکلا اس کی تاریخ نہیں ہے، پورے لندن کی تاریخ کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں ہے. لیکن یہ کہ امریکی جو ہے، جو ان کا جو ہے اپنا رائے عامہ، اس کو انہوں نے اپنے ٹی وی کے ذریعے سے، اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پوری طریقے سے ہموار کر لیا کہ یہ جو کچھ کیا ہے پرل ہاربر، یہ مسلمانوں نے کیا ہے، یہ اسامہ نے کیا ہے، القاعدہ نے کیا ہے. ٹوٹ پڑو ان پر، ہمارے وجود کو خطرہ ہے. یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بھی جو ان کے سول رائٹس ہیں ان کو ختم کیا، اور وہاں پر جو بھی سول لبرٹیز ہیں جو ان کے لیے بہت قابل فخر چیزیں تھیں ان کے اندر بھی کٹوتیاں کی. یہ ساری اسکیم اس لیے کی ہے تاکہ امریکی رائے عامہ بش کی جنگجوئی جو ہے اس کے لیے مواد فراہم کرتی رہے، پیسے سینکشن کرتی رہے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر ڈیلی کا خرچہ ہے. یہ کوئی آج یہ نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، کئیbillion ڈالر ڈیلی. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اس جنگجوئی کے لیے، اس میں مقصد پھر نوٹ کر دیے، چاروں ہیں. نمبر 1 اپنی سول سپریم پاور ارتھ کی حیثیت برقرار رکھنا. نمبر 2 دجالی تہذیب کو برقرار رکھنا بلکہ اس کو آگے فروغ دینا، اور مسلمانوں میں جو بھی قدیم جو تصورات ہیں شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے، ان کو بھی برباد کر دینا. نمبر 3 5 آئٹم ایجنڈا آف دی زائنسٹ، ان کو پورا کرنا ہے. اور نمبر 4 عالم اسلام کے خاص طور پر جو تیل کے ذخائر ان پر قبضہ کرنا ہے. یہ چاروں مقاصد جو ہیں گتھے ہوئے ہیں آپس میں، جیسے کہ ایک رسی کی جو لڑیاں ہیں گتھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی کے تحت انہوں نے اس قدر عظیم، یہ جنگجو صدر کہلاتا ہے بش جو ہے، یہ صدر جو جتنے بھی امریکہ کے گزرے ہیں سب سے بڑا جنگجو، جس نے یہ کہا مجھ سے خدا نے کہا جنگ کرو، مجھے خدا نے حکم دیا. بہت کٹر ہے یہ کرسچن اور ایونجلسٹ ہے. بلی گراہم جو ایک بہت بڑا جو ایونجلسٹ تھا، اس کا باپ مرید تھا، اس کے بیٹے کا یہ مرید ہے. اور یہ لوگ جو ہے ایک مرتبہ، ابھی میں نے کل ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ 2005 میں اس نے جو کٹر کرسچین آرگنائزیشن ہے انہیں $40 ارب دیے، $40 ارب. اور 2004 میں، یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے، تازہ اطلاع ہے، 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ آپ سعودی عرب پر بھی حملہ کرو، پاکستان پر بھی کرو، شام پر بھی کرو. یہ خبریں ہم پڑھتے رہے ہیں، یہ خبر نہیں آئی تھی لیکن یہ خبریں پڑھتے رہے ہیں کہ اس امریکہ جو ڈیفنس فورسز ہیں، جو کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، وی آر آلریڈی آؤٹ اسٹریچڈ، ہم پہلے ہی اتنے جو ہیں پھیل گئے ہیں، ہماری قوت اتنی منقسم ہو گئی ہے، افغانستان میں ہے، عراق میں ہے، اور اڈے تو ہمارے نہ معلوم کہاں بنے ہوئے. اڈا جہاں بھی ہوتا ہے وہاں آدمی تو ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، فوج تو ہوتی ہے نا، تو آخر کہاں سے کتنی فوج لائیں گے؟ یہ تو ان کو روکا ہے. ورنہ یہ کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے کہ 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ حملہ کیا جائے سعودی عرب پر بھی، پاکستان پر بھی اور شام پر بھی. یہ جو جنگجوانہ انداز ہے اور پری ایمپشن اور بش ڈاکٹرائن جس کا نام دیا گیا ہے، اب اس کے لیے یہ ڈرامہ جو ہے ٹوئن ٹاورز کا رچا کر پھر جو حملہ کیا گیا، اس جنگجوئی کا اولین ہدف کون بنا؟ عالم اسلام. کیوں؟ نمبر 1 وہ جو پرانی کہاوت ہے، نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزت، نزلہ گرتا ہے انسان کے جسم کے کمزور جو بھی اعضاء ہوتے ہیں ان پر نزلہ. اب ظاہر بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو مسلمان ہیں کمزور ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنا یہ سب سے پہلا جو ہے فتوحات اس کو کر لینا ہے. نمبر 2 تیل کے عظیم ترین ذخائر جو ہیں وہ مسلمانوں کے قدموں نیچے. یہ آپ کو معلوم ہے خلیج کا سارا تیل کا ذخیرہ جو ہے اربوں کے قدموں تلے ہے. ایران کا بھی وہ پٹی جو ہے، ایران کی اہواز کا صوبہ کہلاتا ہے، جو پٹی جو ہے جو ساحل بنتا ہے، مشرقی ساحل جو ہے گلف کا، وہاں بھی عرب آباد ہے. وہ اسی لیے ایک نقشہ ان کا یہ ہے کہ ایک نئی اسٹیٹ بنائیں گے، عرب شیعہ اسٹیٹ، جس میں سعودی عرب کی بھی مشرقی پٹی آ جائے گی اور ادھر سے ایران کی مغربی پٹی آ جائے گی، گلف کے دونوں طرف. اور یہ گویا جیسے پاجامہ ہوتا ہے، نیچے سے 2 آ رہے ہیں، اوپر جا کر وہ ایک. تو یہ اس کے بعد کویت اور جو جنوبی حصہ ہے جہاں شیعہ آباد ہیں وہ عراق کا، یہ شامل کر کے نیو شیعہ عرب شیعہ اسٹیٹ بنانے کا پروگرام ان کا ہے. یہ نقشہ ہے، وہ شائع کر چکے ہیں، یہ ان کے پروگرام ہے. نمبر 3 یہ کہ دجالی تہذیب کے لیے یہ جو رکاوٹ ہے وہ صرف عالم اسلام میں ہے.
باقی دنیا تو حیوان بن چکی ہے. باقی دنیا میں تو شہوت رانی جو ہے دنیا میں عصمت و عفت کس شے کا نام ہے, کس بلا کا نام ہے, ختم ہو چکا. وہ جو بھی ہے اس تہذیبی جو غلبہ چاہتے ہیں, وہ اپنی تہذیب کا جو چاہتے ہیں ڈنکا بجے, اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ تو اسلامی ہے, مسلمان ہیں. مسلمان ممالک میں ابھی تک قائم ہے وہ اسلامی جو بھی کچھ نہ کچھ معاشرہ ہے ہمارا. والدین کی کوئی عزت و احترام ہے, والدین کی خدمت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے, ادب کرتے ہیں ان کا. پھر یہ کہ ایک بیوی ایک شوہر 50 سال تک ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہیں, پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, غلطیاں کبھی کسی سے کوئی ہو گئی ہو, لیکن ہمارا خاندانی نظام انٹیکٹ ہے. ساری توجہ جو ہے والدین کی اولاد کے اوپر مرکوز ہے. وہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا 13 برس کا ہوا, لڑکی 13 برس, جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے, ناؤ بی آن یور اون فیٹ, اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں, ہم نے بس پال دیا پوس دیا جتنا پالنا پوسنا تھا. پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, ظاہر بات ہے کہ ختم خاندانی نظام برباد ہو گیا. تو یہ نمبر 3 یہ ہے. اور نمبر 4 یہ جو زائمزم کا جو 5 نکاتی جو ایجنڈا ہے, وہ تو ظاہر بات ہے مڈل ایسٹ سے متعلق ہے. مڈل ایسٹ میں اگر یہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے بہت جلد شاید مسجد اقصیٰ کو اور قبۃ الصخرہ کو گرا دے, اس کے نتیجے میں ایک طوفان برپا ہوگا اور پھر حملہ آور ہوں گے یہ اس کو دبانے کے لیے, جس کو حضور نے فرمایا حدیث میں 80 علم لے کر عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے مسلمانوں, اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی, 9.5 لاکھ. یہ نیٹو جو ہے جو تیار ہو رہی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے مسلسل. حالانکہ نیٹو جو بنائی گئی تھی روس کے خلاف, USSR کے خلاف, وہ تو ختم ہو چکا, وہ تو کچھ چیلنج نہیں, اگرچہ کچھ ابھر رہا ہے تھوڑا سا دوبارہ, لیکن ابھی اس کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کر سکے. تو یہ کس کے لیے, مسلمانوں کے لیے. یہ جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر بات جنگ تو یہی ہوگی. اس جو ہے گریٹر اسرائیل کے اندر پورا عراق لینا ہے, گریٹر اسرائیل میں پورا شام لینا ہے, پورا لبنان لینا ہے, اور ترکی کا کچھ جنوبی حصہ لینا ہے, سعودی عرب کا شمالی حصہ لینا ہے, بشمول مدینہ منورہ. مکے کی بات وہ نہیں کرتے, وہ تو اس لیے کہ کبھی بھی وہ مکے میں آباد نہیں رہے, مدینے میں آباد تھے یہودی. اور مصر سے سارا اس کا جو زرخیز علاقہ ہے, دی فرٹائل ڈیلٹا آف نائل, وہ لینا ہے. یہ جشن کا علاقہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی جو ہے جا کر, جو سارے حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جو جا کر آباد ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ اس علاقے میں تھے. تو یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اس جنگجویانہ جو پروگرام تھا بش کا, اس کا ہدف اولین جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے.